السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مقصد۔ قرآن کریم ایک معجزہ عظیم ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تفویض فرمایا۔ اس مقدس آسمانی کتاب کا ایک تہائی حصہ قصص پر مشتمل ہے۔ قصص جمع ہے قصے کی۔ قرآن کریم میں جو قصص بیان کیے گئے ہیں ان میں 28 پرانے قصے، 30 قدیم اقوام اور 37 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ماضی کی 15 خواتین اور 18 مردوں کا تذکرہ ہے، جبکہ 26 انبیاء کرام کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ قرآن کریم 114 چھوٹی بڑی سورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم توریت کی طرح داستان گوئی یا قصہ کہانی کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں بیان کردہ واقعات تفریح کی خاطر یا وقت گزارنے اور سنسنی خیز تعجب اور چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں۔ قصص القرآن کا ہدف اور مقصد انتہائی اعلیٰ و رفیع ہے۔ یہ ایک طرف تو عبرتناک قصوں کو یاد دلا کر تذکیرہ اور معزت کا سامان مہیا کرتے ہیں، دوسری طرف اب سبق آموز اور ایمان افروز واقعات کے درمیان علم اور حکمت کے جو بے شمار بصیرت افروز خزانے پوشیدہ ہیں، ان کی روشنی میں دین اور دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی راہوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے تاریخ عالم میں جو عظیم الشان کارہائے انجام دیے اور تہذیب انسانی کی تعمیر اور تشکیل میں جو حیرت انگیز اور قابل قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق اور قلبی شغف ہی کا نتیجہ ہے۔ سدا افسوس کہ آج ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے اس خصوصی تعلق اور قلبی شغف سے محروم ہو چکے ہیں۔ کئی دہائیوں پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اخبار جہاں اور قصص القرآن۔ اخبار جہاں میں قصص القرآن کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے عبرتناک حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کریں اور غور و فکر کے بعد بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم اپنے لیے درست راہوں کا تعین کریں۔ اگر ہم ایسا نہ کر پائیں تو پھر اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ قوم عاد پر عذاب الہی کا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ایک شخص عاد نے اپنی دنیاوی خوبیوں کی وجہ سے خوب نام کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کو نہایت قوی توانا، بلند قامت و وجیہ اور خوبصورت اولاد عطا فرمائی جو قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد کا اپنی طاقت و قوت، شان و شوکت اور جاہ و جلال کی بنا پر کوئی ثانی نہیں تھا۔ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ سورہ الفجر آیت نمبر 18۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو زمین پر خوب پھیلایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ قوم عاد کا تعلق سرزمین عرب سے تھا۔ یہ بحرۂ عرب اور بحرۂ احمر کے درمیان عرب کے جنوب شمال میں حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں ان کے 13 قبائل آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام آسائشیں مہیا کی تھی۔ ان کا علاقہ دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار
پلوں اور پھولوں سے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ یہ لوگ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت بلند و مضبوط ستونوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ قوم عاد کی نافرمانیاں۔ قوم عاد اپنی مملکت کی قوم عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت اور جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسی مبتلا ہوئی کہ خدائے واحد کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت و گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ چنانچہ جب ان کی بدعمالیاں اپنی آخر حدود پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت، وجیہ، نیک اور صالح شخص تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بھائیوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیرخواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ سورہ اعراف آیت 65-70۔ قوم عاد کا تکبر اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس سے بھی زیادہ عرصے تک وعظ اور نصیحت کے ذریعے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے سرتوڑ کوشش کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے۔ اس کے جواب میں قوم عاد کے لوگ آپ کو دیوانہ اور سحرزدہ شخص کا خیال کرتے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے ہود علیہ السلام کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ سورہ ہمسجدہ آیت 15۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ توڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ المومنون آیت 39-40۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل فروٹ اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔
نبی سے قوم کی پریشانی نہ دیکھی جاتی تھی، مسلسل واعظ اور نصیحت کرتے رہتے فرماتے اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم آسمان سے مینا برسائے گا، وہ آسمان سے میہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیت 52-54۔ قوم کے سردار حجاز مقدس میں اس زمانے یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہ اوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ یہ لوگ ایک ماہ وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت 24-25۔ قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورہ الحاقہ آیت 7۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک پاس پہنچ گئی، یہاں تک کہ غاروں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چھوٹیوں گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر موجود قوم عاد کے ایک فرد کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک اور تباہ کن آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن اور سکون سے رہے۔ قصص ابن کثیر۔ دیکھو مجھے
جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ بحرۂ عرب اور بحرۂ احمر کے درمیان، عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی عمان حضرت موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لق و دق بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے مہم جو سیاح تک کوئی بھی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑی ٹیلوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش بھی نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، زوراور اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر۔ قرآن کریم کی 10 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے۔ سورتوں کے اسماء درج ذیل ہیں: 1 سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ سجدہ، سورہ احقاف، سورہ الزاریات، سورہ القمر، سورہ الحاقہ اور سورہ الفجر۔ سورہ الزاریات، سورہ القمر، سورہ الحاقہ، سورہ الفجر۔ قوم عاد کے بارے میں تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس لیے قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم الاثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ پہلا ذریعہ کیونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ اسی طرح قوموں اور انبیاء کے بارے میں اسرائیلی روایات میں بیان کردہ اکثر واقعات یا تو قیاسی ہوتے ہیں یا فرضی، جن کی صحت پر کامل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قصص القرآن، علامہ سیو ہاروی، صفحہ 83۔